اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور یہود نے کہا ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، غلاف نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مرضی کے خلاف جو حکم پاتے تھے تو اس کے مقابلے پہ اکڑ جاتے تھے، تکبر سے کام لیتے تھے اور تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں۔ یہ انہوں نے ازراہ مذاق اور استہزاء کے طور پر الفاظ بولے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، قلوبنا غلف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل غلف والے ہیں، ذوات و غلف ہیں، اور ہم جو کچھ آپ کہتے ہو وہ سمجھ نہیں سک رہے۔ تو یہ مذاق کے طور پر کہہ رہے تھے، کیا کہا ہے سمجھ نہیں آیا، دماغ موٹا ہے، میں نہیں سمجھ پایا۔ تو یہ ساری باتیں اپنی عقل کی خفت ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کا اور قرآن کا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کے لیے یہ لفظ وہ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ہمیں ان کے دلوں پر غلاف شلاف ہیں یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اور لعنت رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ اور لعنت کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بکفرہم، کفر انہوں نے پہل کیا اور لعنت کے حقدار اس کفر کے نتیجے میں یہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر ہی کسی کو لعنت کا حقدار نہیں بنا دیتا، تو ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کو لعنت کے استحقاق تک پہنچا دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان والے ہیں، اور تھوڑی چیزیں ہیں جن پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اور اکثر چیزیں اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالب ایمانیات ان کے اوپر ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس اصل آسمانی کتابوں سے ہے، اور یہود اس سے پہلے قرآن اور نبی آخر الزماں کے وسیلے سے کافروں پر اللہ سے فتح مانگتے تھے، پھر جب وہ پہچانے ہوئے ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی یعنی قرآن، جو ان کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرتی ہے، تو انہوں نے انکار کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف جب دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے تھے۔ یستفتحون، اس کا معنی ہے یستنصرون، مدد مانگنا، فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے اور پہچانتے تھے کہ آقا کی جلوہ افروز ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ الفاظ کیا ہوتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد کر اس نبی کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے جو آخر الزمان ہو کر مبعوث ہونے والے ہیں۔ اب یستفتحون، مدد مانگتے تھے، تو اس میں ایک اشارہ مل گیا کہ مدد مانگنا کسی کے واسطے سے اور مدد مانگتے وقت یا اللہ سے دعا کرتے وقت اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو یا ان کا یہ گناہ بھی گنا جاتا، جبکہ واسطہ دینے کو اس وقت کے حساب سے ایک خوبی اور جس کا واسطہ دیا جا رہا ہے اس کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد اس کو نہ ماننا ایک کمزوری اور خامی اور غلطی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔
مدد مانگنا جائز اور ایسی ہستی کو نہ ماننا ناجائز۔ یہ جو ان کی دعا ہوتی تھی کہ نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما، تو اس میں ختم نبوت کا بھی ثبوت مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے بھی لوگوں کا یقین اور اعتقاد تھا کہ وہ نبی آخری نبی ہوں گے۔ آگے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے، جن کی ان کو معرفت حاصل تھی۔ ما عرفوا، عرفوا کا معنی ہے جن کی معرفت رکھتے تھے۔ کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے ان سارے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حاصل تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کو یہ لوگ پہچانتے تھے۔ دوسری جگہ پر ارشاد موجود ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو اور اس پر نازل ہونے والے قرآن کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے بیٹیاں کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہوتے۔ ایک مثال دی ہے اللہ نے، میرے محبوب کو یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا ما عرفوا، جسے یہ پہچانتے تھے۔ تو معرفت اور پہچان کا لفظ دونوں جگہ پر ما عرفوا میں بھی معرفت کا لفظ ہے اور یعرفونہ کے اندر بھی معرفت کا لفظ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معرفت قلبی ان کو مکمل طور پر حاصل تھی۔ اور کل میں نے ایک حدیث لکھائی تھی مسند احمد کے حوالے سے کہ ایمان نام ہے معرفت قلبی کا اور اقرار زبانی، دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان کو معرفت قلبی حاصل تھی، اپنے اولادوں سے بھی زیادہ مضبوط معرفت قلبی حاصل تھی، لیکن زبان سے جب تک کلمہ نہیں پڑھا کسی کا ایمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں کئی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے، نسبی طور پر اپنے ہوں یا پرائے، جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حاصل تھی، سر عام بھی کہتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، لیکن چونکہ کلمہ نہیں پڑھا لہذا ایمان اور اسلام تسلیم نہیں کیا گیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو صاف الفاظ یعنی محمدن من غیر بنی اسرائیل، جس کو یہ پہچانتے تھے وہ آ گئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہونا، یہ بھی یہ جانتے اور پہچانتے تھے۔ بنی اسرائیل کے غیر میں سے ہونا، تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ایک اشارہ قرآن میں دکھایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جہاں بھی یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں۔ اور حدیث میں نے آپ کو مسلم شریف سے بتائی تھی، دکھائی تھی اور حوالہ دیا تھا باقاعدہ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنی اسماعیل میں سے چلتے چلتے قریش میں سے اور بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ تو یہاں پھر اس بات کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے، سچوں کے بیانات دائیں بائیں سے آ کر آپس میں ٹیلی کرتے ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی ایک سچ ہے جو اس سچ کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا غیر بنی اسرائیل میں سے جلوہ افروز ہونا، اس بات کی بھی ان لوگوں کو معرفت حاصل تھی، یہودیوں کو۔ ایک حدیث بخاری میں ہے، ہرقل نے کہا تھا کہ اس نبی کا مکہ شریف میں جلوہ افروز ہونا مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ ان کی ساری نشانیاں جو میں جانتا تھا، وہ تورات زبور انجیل کا عالم تھا، ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ، کہتا ہے میرا علم مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے، لیکن میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مکہ شریف میں جلوہ افروز ہونا ہے۔ تو مکہ شریف تو سارا بنی اسماعیل کا تھا، ایک جد امجد کی سارے اولاد تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن شریف میں آتا ہے سورۃ مزمل کے اندر، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ اور شاہد ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو تم میں بھیجا جیسا کہ بنی اسرائیل میں بھیجا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور
اور خاندان میں ہیں اور بنی اسرائیل اور تھے. تو قرآن کی آیتوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا. وہ فرعون کی طرف کون بھیجے گئے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اب اس کی تصدیق تورات سے بھی ہوتی ہے. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اور کیجئے جی لفظوں، تیرے بھائیوں میں کیا مطلب؟ تو بنی اسرائیل میں سے ہے تو وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. یہ دونوں بھائی خاندان ہیں. بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بنی اسماعیل ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو تورات بھی اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ میں تیری مانند، جیسا قرآن میں بھی یہی الفاظ ہیں، کما ارسلنا الی فرعون، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. اب قرآن کہتا ہے جیسا کہ، تورات کہتی ہے مانند. تو بات تو ایک ہی ہے. یہ اکا دکا نہیں، بے تحاشا ہر جہت سے قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں طے شدہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہے. اور ہرقل نے جو کہا تھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ فَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ ایسا نبی جلوہ افروز ہونے والا ہے. لم اکن اظن انہ منکم، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اے مکہ والو وہ تم میں ظاہر ہوگا. اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا. یہ ایک نفسیاتی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے علاقے میں ہر چیز ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی، بھائی جی پچھلی صدی کا مجدد کون ہے تو ہم نے اپنے علاقے میں ڈھونڈنا ہے، اور اس صدی کا مجدد کون ہے تو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ پاک و ہند سے باہر ہماری نگاہیں جاتی نہیں ہے. دنیا بڑی وسیع ہے. اللہ کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جگہ جگہ تجدید کا کام کر رہے ہیں. آگے چلی جائیے. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی، اس حسد سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے. ہاں جی، تو یہ برا سودا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا ہے. اس بغاوت، اس مخالفت، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضل الی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس پر چاہا کیوں وہی نازل کی اور نبوت عطا کی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سے پوچھنا تھا، یا پھر ہم زیادہ حقدار تھے پیسہ اور دولت ہونے کے لحاظ سے اور بنی اسرائیل ہونے کے لحاظ سے. یہ سارے اشارے اور ان کے اعتراضات ایک ہی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت اپنے فضل سے عطا کرتا رہا ہے. یہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، مال و دولت دیکھ کر نہیں ہوتی. ہاں اتنا ہے کہ نبی جب بھی آئے ہیں کسی اونچے خاندان میں آئے ہیں، یہ بات درست ہے. تو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کا خاندان کم از کم لیول کا ضرور ہے، اور اگر اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کا بڑا بھائی مانا جائے تو پھر بنی اسرائیل سے خاندانی اعتبار سے بھی افضل ٹھہرتے ہیں. فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کے غضب پر غضب لے کر یہ لوگ پلٹے. یہ جو سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم، ترمذی میں حدیث میں نے دکھائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں. تو یہ دیکھ لو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہودیوں پر غضب ہوا اور غضب پر غضب ہوا. گویا قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی تائید اور تصدیق کر دی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ کی طرف سے کافروں کے لیے اہانت، توہین کرنے والا عذاب ہے. آگے چلیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا جو اصل کتاب سے ان کے پاس موجود ہے۔ اے رسول فرما دیجئے پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ جی، تو آیت کے اندر دو پہلوؤں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن پر، تو کہتے ہیں جو کچھ ہم پہ نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات فرما رہا ہے کہ چلیے اگر بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ جو تمہارے اوپر نازل ہوا تھا تم نے اس کو کب مانا؟ انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور ان کے اوپر آنے والے وحی کو نہ ماننا تو دور کی بات، تم تو ان کو بلا وجہ قتل تک کرتے رہے ہو۔ تو یہ بڑا زبردست الزامی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے اندر دیا ہے، اور یہودیوں کا صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت نے ناطقہ بند کر کے رکھ دی۔ آگے چلیے جی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں مراد معجزات ہیں لے کر آئے تھے، اور تم نے جب وہ کوئی طور پر چلے کے لیے گئے تھے تو پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہی ماننا ہوا؟ تم تو کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اسے مانتے ہیں، یہ تم نے مانا ہے؟ یہ ان کے نہ ماننے کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا سرایت کر گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے رسول فرما دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں پہلے بتائیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اگر تم اپنے اوپر نازل ہونے والی چیز کو واقعی مانتے ہو تو پھر تم نے اپنے نبی کے چلے پہ جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کیوں کی تھی؟ نمبر 3، اگر تم واقعی اپنے اوپر نازل ہونے والی چیز کو مانتے ہو تو پھر جب ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کھڑا کر دیا تھا کہ مانو نہیں تو یہ آ رہا ہے، تو پھر تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے مقابلے پر ہی قرآن میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا، تو تمہارے اپنے الفاظ ہوا کرتے تھے سمعنا و عصینا، تو یہ ماننا ہوا تم تو اپنی کتاب جو تمہارے نبی پر تورات نازل ہوئی تھی اسی کے اوپر تمہارا اپنا جو ایمان ہے تم ثابت کرنے سے قاصر ہو چکے ہو۔ تو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، جو تمہارا ایمان نام نہاد ایمان ہے نا، یہ تمہارا ایمان جو کرتوت سکھاتا ہے، تو یہ پھر اگر تم ایمان والے ہو تو یہ بہت بری ایمانیات ہے جو تمہارا رویہ ہے۔ یہ جو لفظ آیا نا اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا تھا۔ اشربا پلا دیا گیا، یہ شرب سے ہے، مشروب پی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو دل کے اندر بچھڑا پلا دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس چکی تھی۔ جیسے کوئی چیز بندہ پی لیتا ہے تو معدے کے اندر وہ کونے خدروں میں بھی اتر جاتی ہے، تو یہ تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ آگے چلیے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک دوسروں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ آخرت کا گھر اگر تمہارا ہی ہے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت ہماری ہے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
تو ہمیں تو چند دن وہ جو بچڑے کو پوجا تھا انہی کی غلطی کی سزا ملنی ہے، باقی جنت ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اگر جنت تمہاری ہے تو اس میں جلدی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، موت کی ذرا تمنا تو کرو، خواہش کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ جن کے لیے جنت کنفرم ہوتی ہے، اور جنت کنفرم ہونا تو دور کی بات ہے، جو اللہ سے محبت اور پیار بھی سچا کرتے ہیں وہ اپنے مالک سے ملنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اگر تمہارا یہ جذبہ صادق ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، تمہارا سچ سامنے آ جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا من اقیس الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشدہم استعدادا للموت، وہ بندہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہے۔ موت کے لیے تیار بندہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کے اندر خواہشات، تمنائیں، حسرتیں، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یہ کر لوں پھر مر جاؤں، تھوڑی مہلت ملنی چاہیے، ان چکروں میں وہ نہیں رہتا، وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر کے ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہودیوں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر جنت تمہاری ہے، تم اللہ کے ہو، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ موت کے لیے تمنا کر کے دکھاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ قطعاً کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان برے کاموں کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہاں، غلط آدمی موت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، اس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ایک سوچنے کی اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے اور اپنی تیاری کرنے کے لیے ایک سبق آموز بات ہے۔ اللہ کرے ہمارا ضمیر مطمئن ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہمیں سچی لگن اور محبت ہو، اور ہمہ وقت دنیا کے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ولیوں کا راستہ ہے، موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا۔ آگے چلیے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور ضرور تم انہیں پاؤ گے کہ وہ دنیا کی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حرص رکھتے ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ہر ایک ان یہود میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اور یہ امر اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے اتنی عمر دے دی جائے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے محبوب، آپ دیکھو گے کہ زندگی پر سب سے زیادہ حرص اور زندہ رہنے کا سب سے زیادہ شوق اگر ہے تو یہودیوں کو ہے۔ یہ مرنا نہیں چاہتے بیچارے۔ یہ جو مشرک ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب ان کی بات چل رہی ہے۔ مشرکوں میں سے يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ یہ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس سے یہاں پر مراد مجوسی ہے۔ مجوسی مشرکین کی بڑی بنیادی نسل ہے۔ یہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، 1 سے 2 پر پہنچنے والا یہ سب سے پہلا فرقہ ہے، پھر 3 پر پہنچے عیسائی، اور پھر ہزاروں تک پہنچے ہندو، بدھسٹ، اور یہ مشرق کے علاقے کے مشرکین۔ یہ جو مجوسی ہیں ان کو سنویہ بھی کہا جاتا ہے، 2 خداؤں کو ماننے والے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے۔ اس لیے مجوسیوں کا، جیسے مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو ان کا تحیہ یعنی سلام گویا کہہ لیجئے، وہ یہی ہوتا تھا کسی کو ملتے وقت، جیسے ہیلو ہیلو یا کہا جاتا ہے، تو یہ کہا کرتے تھے عش الف سنہ وکل الف نیروز بمہر جان، 1000 سال زندہ رہو اور ہر 1000 سال نوروز ہو اور مہر جان ہو۔ یہ نوروز مجوسیوں کی عید ہوتی تھی کہ تم 1000 سال زندہ رہو اور بار بار نوروز کی عید دیکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو نوروز مناتا ہے۔ یہ مجوسیوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے
یہ لوگ نوروز مناتے ہیں، یہ یہیں کہیں مارچ اپریل کے اندر کوئی ڈیٹ انہوں نے فکس کی ہے، تو یہ بنیادی طور پر مجوسیوں کی عید ہے۔ یہ پڑھ لو تفسیر بغوی وغیرہ، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ ایران کے مجوسی جو ستارہ پرست، آتش پرست، سورج پرست اور آگ کو خدا ماننے والے سنوی فرقہ ہے، مذہب ہے، یہ ان کی عید ہے۔ لوگ بیچارے گھوڑے دوڑانے اور بیل بھگانے کے چکر میں اپنا ایک میلہ سا بنائے رکھتے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس عید کا، اس نوروز کا پس منظر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت کتابوں میں مجوسیوں کی عید نوروز کا ذکر موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بغوی جو ہماری بنیادی معصور تفسیروں کے اندر، تفسیر بالمعصور، ان کے اندر بڑا اہم مقام رکھتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اسی طبقے کے معروف عالم کا نام بتاتا ہوں۔ ان کا نام ہے محمد حسین، آگے بھی کچھ لگتا ہے۔ ان کی کتاب ہے اصلاح الرسوم، اردو میں ہے، ابھی بھی شاید مصنف زندہ ہے۔ اس کتاب کے 241 صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ نوروز مجوسیوں کی عید ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ عید کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، ہمارے شرعی ضوابط سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عید ناجائز۔ یہ کتاب اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، ساتھ لائبریری میں پڑھی۔ آگے فرمایا وما ہوا بمزحزح ہی، اور یہ 1000 سال کی زندگی اگر انہیں مل بھی جائے تو یہ انہیں بچا نہیں سکتی۔ ما ہوا بمزحزح ہی کا معنی ہے بمباعدہ من العذاب، انہیں عذاب سے دور نہیں لے جا سکتی، خواہ ان کی زندگی مل بھی جائے تو۔ آج نہیں تو کل تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ آگے چلیے، یہ زحزحہ دہراجہ کی طرح ربائی ہے۔ چلیے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ فرما دیجئے جو دشمن ہو جبریل کا تو یقیناً اس جبریل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری دیتا ہوا ایمان والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سابق یہودی تھے، مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچنے کے بارے میں آواز سنی، جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کھجوروں کے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا، توڑ کے ٹوکرے میں ڈالتے تھے لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آیا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ میں نے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں جو ہماری تورات وغیرہ اور کتابوں میں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کے والد بھی سلام، وہ بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور یہ خود بھی بہت بڑے حبر تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ تو انہوں نے آ کے بات کی کہ ہماری کتابوں میں آپ ایک سچے نبی کے آنے کی 3 نشانیاں لکھی ہوئی، میں نے وہ سوال کرنے، اگر آپ نے وہ جواب دے دیے تو آپ وہی نبی ہوں گے، میں مان لوں گا۔ پہلا سوال ہے فما اول اشراط الساعۃ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ اور دوسرا سوال تھا ما اول طعام من اہل الجنت، جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی ڈش پیش کی جائے گی؟ تیسرا سوال تھا وما ینزع الولد الی ابیہ او الی امہ، بچے کا حلیہ اور شکل و صورت اپنی ماں پہ کیوں جاتی ہے اور اپنے باپ پہ کیوں جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل مجھے بتا رہے تم نے جو سوال کیے، تمہارے پہلے سوال کا جواب مجھے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جب حضور نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی آ کے مجھے بتایا، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا جبریل یہ سوال کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یہی تو یہودیوں کا دشمن ہے،
اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آیت کیا ہے؟ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، اے محبوب فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ جبریل نے ہی تو قرآن میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ یہودیوں کی جبریل سے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کو برا کہنا، فرشتوں کو کمی سمجھنا، جبریل کی مخالفت کرنا، یہ کہنا کہ جبریل نے وحی لانے میں غلطی کی، یہ ساری کی ساری باتیں یہودیوں کی برادری میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ فقرأ هذه الآیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت اس وقت پڑھی، من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو جبریل کا دشمن ہے تو اے میرے محبوب جبریل ہی نے اللہ کے اذن سے قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اچھا، یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہی آیت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97، یہ پڑھ کے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، تو صاف پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تفسیر میں حدیثیں بیان کرتے تھے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کرے آپ لوگوں کا تجربہ اور مطالعہ وسیع ہو جائے۔ میرا اشارہ ہے کسی شخصیت کی طرف جو اس وقت پاکستان چھوڑ کر ملائیشیا جا چکا ہے، اس کا وہ مستشرق ہے، حدیث کا منکر ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کوئی ایک آدھ حدیث ہوگی جس میں قرآن کی آیت کی تشریح کی گئی ہو، حدیثیں تو قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ تو یہ ایک حدیث میں نے ابھی پیش کی ہے، اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہم دکھا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ تفسیر پڑھنے کے دوران گن نہیں سکیں گے کہ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے آیت پڑھ کے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، اور یہاں اس موقع پر اینڈ پہ جا کے حوالہ دینا چاہیے تھا، لیکن میں یہاں دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اور حدیث نمبر 4480 ہے، 4480۔ حدیث قرآن ہی کی تفسیر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوالات تھے، ان سوالات کے جواب کے ضمن میں حضرت جبریل کا تذکرہ چھڑا، تو بہت سی باتیں کلیئر ہو گئی، اور آج کل کے کچھ لوگوں کی بھی نشاندہی ہوگی۔ کبھی فرشتوں کو کمی کہتے ہیں، کبھی جبریلا کہہ کے بے ادبی کرتے ہیں۔ سنا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ من ذکر الملائکۃ بالحقارۃ، جس نے فرشتوں کا ذکر حقارت سے کیا، فقد کفر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن فرشتوں کا ادب سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں، اکرام والے، عزت والے، ادب کے لائق بندے ہیں۔ قرآن ان کو مکرم کہتا ہے، اور تو ان کو کمی شمی کہتا ہے اور جبریلا کہتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قرآن لا ریب ہے نا، تو وہاں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قرآن لا ریب ہو ہی نہیں سکتا جب تک جبریل لا ریب نہ ہو۔ اب ان کے چنگل میں پھنسی بیچاری بھولی عوام کو کیا پتا کہ اندر خانہ کہانیاں کیا ہے۔ اب پہلے سوال کا جواب دیا، آقا نے فرمایا اما اول اشراط الساعۃ، قیامت کی پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلا طعام اور کھانا جو جنت والے کھائیں گے، فَزِيَادَةُ قَبْضِ الْحُوتِ، وہ مچھلی کے جگر کا ایکسٹینڈڈ اور فالتو حصہ ہوگا جو ان کی سب سے پہلی ڈش بنے گا۔ بڑی گہری بات تھی۔ اور پھر وہ جو تیسرا سوال ہے، فرمایا مرد اور عورت میں سے جس کا پانی غالب آتا ہے بچے کا حلیہ اس پہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب پا لیے، تو ادھر ہی کھڑے کھڑے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آگے سنیے،
حضرت عبداللہ بن سلام نے علمی طور پر اپنی تسلی کر لی. جیسا بندہ ہوتا تھا حضور اس کی ویسے ہی تسلی کرتے تھے. کسی نے کہا یہ گو آپ کی گواہی دے تو میں مان جاؤں گا. کسی نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت وہاں سے چل کے آئے آپ کی گواہی دے تو میں مان لوں گا. تو مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے نبی پاک علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو تسلی کرائی. اب عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی قوم بڑی ہلڑ باز قوم ہے، بڑے جذباتی، اٹھے پاؤں پر ہی گھوم جاتے ہیں. یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہتن، یہ بڑے بہتان باز الزام تراش لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں الزام تراشیاں کس کس طبقے میں. آج بھی یہودیوں کے راستے پہ چلنے والوں میں الزام تراشی ہے، بدگمانی. خدا کی قسم ان کے الزام جتنے صحابہ اکرام پر ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں واللہ العظیم. عرض کرتے ہیں اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو میری سخت مخالفت کریں گے. ادھر ہی میں آپ کو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اندر چھپ جاتا ہوں. یہ بخاری ہے 4480 حدیث نمبر. عرض کیا میں اندر چھپ جاتا ہوں، ابھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، میرے بارے میں پوچھئے گا. تو پھر دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. اور پھر جب یہ میرے بارے میں میرے اچھا ہونے کے اچھے ریمارکس دے چکے ہیں تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا اندر سے اور میں آ کے کہوں گا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. اور پھر دیکھیے یہ تماشا کیا کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام پیچھے کمرے میں جا کے چھپ گئے. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایو رجل عبداللہ فیکم، عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے، یہودیوں میں کیسا ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا، ہم میں سب سے افضل اور افضل باپ کا بیٹا، ہم سب کا سردار اور سردار باپ کا بیٹا. سبحان اللہ. اچھا جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارأیتم ان اسلم عبداللہ ابن سلام، تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ اسے اس گناہ سے بچائے. حضرت عبداللہ بن سلام فوراً سامنے آ گئے. لاؤ جی. آ کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں. فقالو، کہنے لگے شرنا و ابن شرنا، یہ سب سے شرارتی آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. وانتقصوہ، اس کے سارے عیب اور نقص ان کو اب نظر آنے لگے کہ جی سارا بس یہ ہے عیبوں کا پلندہ ہے. قال، عبداللہ بن سلام نے عرض کیا فہذا الذی کنت اخاف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. میں ان کا سردار رہ چکا ہوں، میں ان کی رگ رگ جانتا ہوں. تو اس موقع پر یہ جو آیت آپ کو پڑھ کے سنائی یہ اس کا شان نزول ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین اور عظیم واقعہ وابستہ ہے. تو یہ جو فرمایا کہ جبریل نے آپ کے قلب پر قرآن اتارا ہے، تو اس میں بھی بہت بڑی بات پوشیدہ ہے کہ قرآن حضور کے دماغ پہ نہیں اتارا گیا، کندھوں پہ نہیں اتارا گیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا ہے. وہ جو ادھر آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دار و مدار ہوتا ہی قلب پر ہے، دل پر ہے. میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ عقل کا محل اور عقل کا مرکز دماغ ہے یا دل؟ وہ دل ہے. اور دل کے اوپر جو جھلیاں ہیں اس ایک جھلی کا تعلق چونکہ دماغ سے بھی ہے، لہذا جمہور سے ہٹ کر کچھ علماء نے جو فرمایا ہے کہ یہ اس کا مرکز دماغ ہوتا ہے، تو ان کی بات من وجہن ٹھیک نکلتی ہے. دونوں باتیں درست بنتی ہیں.
حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، ان من الجسد لمدغۃ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا قلب ہے، دل ہے۔ تو دل کے اوپر زیادہ دار و مدار ہے، اور دل کی اصلاح ہی بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب مرشد ذکر دیتے ہیں تو قلب کے اوپر یہ انگلی رکھتے ہیں، جب مراقبہ ہوتا ہے تو قلب پر ہی بیسک مراقبہ ہوتا ہے، اور جب جسم اللہ اللہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جسم کا قلب والا عضو ہی اللہ اللہ کرنا اور جاری ہونا شروع کرتا ہے۔ اور قلب کے اوپر سارا دار و مدار اس لیے ہے، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے۔ تو دل خون کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور پھر اسے پلٹتا ہے پورے جسم کی طرف، زور کے ساتھ ریورس کرتا ہے، تو یہیں سے بلڈ پریشر ناپا جاتا ہے۔ جب دل خون کو اپنے اندر غر کر کے کھینچتا ہے اور پی لیتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر کی نچلی سطح ناپی جاتی ہے، اور جب وہ ایسے بند ہوتا ہے اور پڑچ کر کے پورے خون کو ریورس کرتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر کی اوپر کی سطح ناپی جاتی ہے۔ اور اسی قلب کی حرکت انقباض اور انبساط، کولیپس ہونا اور ایکسٹینڈ ہونا، اس کے اوپر زندگی کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اور قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ خون کا انقلاب کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس کو قلب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر یہ سسپینڈڈ ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے، تو الٹا ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ عربی زبان اتنی جامع اور بامعنی زبان ہے کہ اس کے اندر جو انسانی اعضاء کے نام ہیں وہ بھی بامعنی ہیں۔ سونا مکہ، قرآن جو حضور کا شہر ہے، مکہ اور مدینہ، تمہارے پشاور ملتان کراچی کا کوئی معنی نہیں کسی کو پتا، لیکن مکہ کا معنی بھی لغت میں ملتا ہے اور مدینہ کا معنی بھی لغت میں ملتا ہے، اور قلب کا معنی بھی باقاعدہ لغت میں ہوتا ہے۔ انف کا ایک معنی ہے، عین کا ایک معنی ہے، جو اس کا لغت میں معنی ہے وہی ڈیوٹیاں یہ سارے اعضاء واقعی دے رہے ہیں۔ قبض جگر کو کہتے ہیں، تو قبض کیوں کہتے ہیں؟ بڑی گہری بات ہے، ہو سکتا ہے اگر آئے تو میری اس طرف توجہ گئی، تو کیونکہ قبض کا لفظ آگے آ رہا ہے تو وہاں ہو سکتا ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ سر سے پاؤں تک ہر عضو بامعنی لفظ کے اوپر مبنی ہے، تو یہاں بات قلب کی تھی، اس کو میں زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتا۔ تو قلب کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا روحانی راز اور نقطہ پوشیدہ ہے، اور جو صوفیاء قلب کی صحت اور صفائی پر توجہ دیتے ہیں انہیں نادان نہ سمجھو۔ قلب کے اوپر دار و مدار حضور فرما رہے ہیں کہ ساری انسان کی جسامت اور صحت اور بیماری کا دار و مدار ہی قلب پر ہے۔ جو حالت قلب کی ہوگی وہی حالت سارے بدن کی ہوگی، یہ میڈیکل کا اصول ہے۔ یہ جو حکیم نبض دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو رگ ہوتی ہے یہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور دل کی ٹرو پکچر اگر دیکھنی ہو تو اس رگ کے سوا اتنی زیادہ کامیاب رگ اور کوئی نہیں ہے۔ بس اب یہاں میں چونکہ حکمت پڑھانے نہیں بیٹھا، ورنہ میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتا۔ آگے چلیے، حدیث میں آتا ہے نا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو کھرچنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کو کھرچنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل ہی زنگ آلود ہوتے ہیں اور دلوں کو ہی کھرچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا،
تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ پچھلی آیت کے اندر اس پر پورا ڈسکشن گزر چکا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہوگا تو اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو یہ بات سن لیں وہ لوگ جو فرشتوں کو حقارت سے پکارتے یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لے رکھی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کے حوالے سے، اللہ کا پیارا ہونے کے حوالے سے فرشتے بھی اللہ کے ولی ہیں، اور جبریل تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے پیاروں سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو فرشتے سارے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے معصوم مخلوق ہیں، اور اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور وہ حدیث ہے کہ اللہ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت ہے کہ جو ان کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔ تو اس حدیث کی تصدیق ہوگی قرآن سے۔ اس حدیث کے بارے میں وہی ملائشین صاحب کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کے بارے میں ذہبی نے کیا لکھا ہے پڑھ کے دیکھ لو، میں یہ بات اشارے سے کر رہا ہوں۔ تو بھائی ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ذہبی کے رد میں علماء نے کیا لکھا ہے وہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ذہبی کے بارے میں ہی علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوگا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ پوری حدیث ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر بن جاتا ہوں، تو میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ تو یہاں ذہبی کو بخاری کی اس حدیث پر اعتراض ہے، تو اس اعتراض کو کوٹ کیا ایک صاحب نے، تو اس اعتراض کا رد کرنے والوں کو آپ نے کوٹ کیوں نہیں کیا؟ ان کا اعتراض کیا وہی خدا بندی ہے؟ اور اگر ان کا اعتراض اہم ہے تو اس اعتراض کا جواب اتنا ہی اہم کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ذہبی کی سمجھ سے جو چیز بالا تھی، جس چیز کا تعلق اللہ کے قرب کے ساتھ تھا، ان کی خشکی نے اس بات کو قبول نہیں کرنے دیا، ورنہ اللہ والے ایسی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ذہبی نے بعض بزرگوں کے بارے میں اور بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں ایسی سخت باتیں کی ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن، بلکہ وہ جب فوت ہوئے ہوں تو کہیں وہ اللہ والے آگے سے تلواریں لے کر نہ آ گئے ہوں۔ یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی لیکن کسی اور کانٹیکسٹ میں کی تھی میں نے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے کتابوں میں موجود ہے، لہذا اللہ والوں کے، بزرگوں کے، صدیقین، شہداء اور صالحین اور بابوں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اگلے علماء یہ بات لکھ گئے ہیں کہ ان کی بے ادبی کرنے والے کا حشر یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے یا قبر کے اندر جاتے وقت اگلے تلواریں نہ لے کر آ جائیں۔ اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہم نے ان بزرگوں کا ایسا ادب کیا ہو کہ وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے پھول لے کر تشریف لائیں۔ سنا ہم نے دیکھا ہے اولیاء اور فقراء پر بڑی بڑی کیفیات آتی ہیں۔ ایک کیفیت فقیر پر ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم اولیاء بعض ایسے گزرے ہیں، ان سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ عرصہ رہو یا میں تمہارے ساتھ کچھ عرصہ رہتا ہوں، تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور میرا اللہ کے سوا کہیں پلٹنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن مجال ہے کہ بے ادبی کی ہو۔ اپنے آپ کو فن خان سمجھنا چھوڑ دو، بڑی بڑی کیفیات لوگوں پر گزری ہیں، اور شاید ایسے بھی ہوں جن پر اب بھی گزر رہی ہے۔ آپ ہی کے اندر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو تو کیا پتا، سونا کوئی پتہ نہیں اللہ نے کسی کو کتنا نوازا ہے، ٹھڈا کر کے کھا۔ تو اللہ ایسے ظالموں کا خود دشمن ہے، اللہ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہی بات حدیث بخاری کی میں ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اعلان جنگ جب اللہ کرتا ہے
تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے نا، اس کی مت ماری جاتی ہے. بولیے کیا ہوتا ہے؟ مت ماری جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ڈنڈے سے نہیں مارتا، الٹا اس کو تو ڈھیل مل سکتی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں رب رس سے مت کھسے ہنے کون ہتھیار. اللہ تعالیٰ جب روٹھتا ہے تو مت کھس لیتا ہے، مت چھین لیتا ہے، ہتھیار استعمال نہیں کرتا، ہتھیاروں سے نہیں مارتا، ڈنڈے سوٹے کلاڑی تلوار سے بندوق سے نہیں مارتا. رب رس سے مت کھس سے ہنے کون ہتھیار. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری اور نہ کفر کریں گے ان کے ساتھ مگر اللہ کے نافرمان. اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہی اس قرآن کا انکار کریں گے. ہم نے یہ قرآن آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی شان اور مناقب اس کے حوالے سے پورے مضمون کی ضرورت ہے. محدثین اس طرف باقاعدہ مضمون باندھنے اور عنوان کے ساتھ قائم کرنے کی طرف کم گئے ہیں. امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے ملائکہ اور فرشتوں کے مناقب کا پورا باب بخاری کے اندر باندھا. فقیر نے بھی یہ جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں فقیر کے ہاتھ میں ہے، اس میں فرشتوں کے اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام کے مناقب پر پورا باب عنوان قائم کیا ہے. ما جاء فی ملائکۃ اللہ و جبریل علیہم السلام. تو ان کی شان کے اوپر متعدد آیتیں قرآن شریف کے مختلف مقامات سے اٹھا کر یہاں ہم نے اکٹھی کر دی ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ یہ 4-5 آیتوں کے بعد 7 آیتوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. سنو اللہ کے بعد ایمانیات میں سب سے پہلا نمبر ہے ہی فرشتوں کا. اور حضرت ابو شکور سالمی کے الفاظ یہاں پر ہم نے نقل کر دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں من ذکر نبیًا او ملکن بالحقارت، جس نے کسی نبی یا کسی فرشتے کا حقارت سے گھٹیا طریقے سے ذکر کیا فإنہ یسیر کافرا، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے. التمہید فی بیان التوحید صفحہ نمبر 112. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا. علمنی جبریل الوضوء، اور طہارت کا طریقہ سکھایا، اور قضاء حاجت کے بعد طہارت کا طریقہ سمجھایا. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 462 ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے مختلف نمازیں خود امامت کرا کے بتائیں، اور آخر میں بتایا کہ نمازوں کے اوقات یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں. اور یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 393 اور ترمذی میں حدیث نمبر 149. اور اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں، کتاب میں ساری لکھی ہوئی ہیں. اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں کہ حضرت جبریل امین ایک دفعہ انسانی شکل میں حضرت دحیہ کلبی کے روپ میں تشریف لائے. سفید لباس پہنا ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کر کے حضور کے سامنے مؤدب طریقے سے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. مختلف 5 سوال کیے، سوالات کے جواب لے کر اٹھ کے چلے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں صحابہ کرام کو فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل آئے تھے، جاء یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین سکھانے جو آتا ہے نا، تو صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے، تو وہ تمام صحابہ کا استاد ہوا. تو ان کی بے ادبی اور ان کی تحقیر دراصل قرآن کی تحقیر ہے، اور یہ توہین رسالت ہے ان کی بے ادبی کرنا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اپنی کتاب اعتقاد الاحباب، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین من وجہ
من وجہن کا معنی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، ٹوٹل نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہیں، ٹوٹل اللہ، حضور کا استاد اللہ ہے۔ تو ان جہاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں باقاعدہ حوالہ دے رہا ہوں، اور علماء نے تو اس سے بھی آگے بہت کچھ لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ان پیاروں کا ہمیں اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق عطا۔ ایک حدیث ترمذی میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی جن الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں، دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل، میرے آسمان میں وزیر جبریل ہیں اور میکائیل ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین سے حضور افضل ہے، کیونکہ حضور بادشاہ ہیں تو جبریل وزیر ہیں، تو وہ من وجہ استاد ہونا ایک الگ بات ہے۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین کے اندر میرے وزیر ہیں، فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 3680۔ تو یہ جو زمین میں وزیر ہیں، ان کو کوئی کہے کہ یہ سیاسی وزیر تھے تو اس پر سوال ہوگا کہ آسمان میں جو دو وزیر ہیں وہ بھی کیا سیاسی وزیر ہیں؟ جس معنی میں وہ وزیر ہیں آسمان میں، اسی معنی میں یہ وزیر ہیں زمین میں۔ آگے چلیے جی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ جی آیت آسان ہے۔ ایسا ہوا کہ یہودیوں نے جب بھی عہد کیا تو ان کے سارے نہیں تو بہت سے لوگوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ چلیے جی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق فرمانے والے ہیں اس اصل آسمانی کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ نہیں جانتے۔ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، تو تورات ان کی اپنی کتاب ہونے کے باوجود انہوں نے کتاب کے اندر حضور کی نشانیاں چھپانے کی غرض سے پوری کی پوری کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ آگے چلیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس کفریہ جادو منتر کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو کفریہ جادو منتر سکھاتے تھے اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم اسے سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ پس لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کاش وہ جانتے۔ یہ آیت ذرا لمبی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل شہر کے اندر یہودیوں کے کچھ کرتوتوں کا ذکر ہے۔ ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ پاک نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے تھے، وہ لوگوں کو امتحان لینے کی غرض سے
جادو سکھا کر کہتے تھے ساتھ میں کہ اس کا غلط استعمال نہ کرنا، ہم تمہارے لیے امتحان بن کر آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، اسی مقصد کے لیے ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو سرزنش فرمائی اور دنیا آخرت میں ان کو سزا کا مستحق قرار دیا۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان کے دنیا میں آ کر کچھ تفسیروں میں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت نہیں ہیں، وہ اسرائیلیات ہیں۔ اور پہلے دن آپ نے سنا تھا کہ اسرائیلی روایات اگر ادب آداب کے خلاف ہوں، شرعی معیار کے خلاف ہوں، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے نبیوں، ان کے تقدس کو پامال کرتی ہوں تو ان کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ قابل قبول بھی ہوں تو ہمیں کیا مجبوری ہے ان کو لینے کی؟ تو ایسی باتوں کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ہماری اس تفسیر کے اندر، اس کتاب کے اندر، یہ جب آپ چھپی ہوئی دیکھیں گے، ایک بھی اسرائیلی روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور اسلامی روایات میں سے بھی موضوع اور گھڑی ہوئی باتیں بالکل آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ ضعیف حدیث بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور کم از کم اگر ہم نے کہیں ضعیف حدیث لی بھی ہے تو اس کی تصدیق اور تائید یا قرآن سے ہو رہی تھی یا اس جیسی دوسری حدیثیں موجود تھیں۔ دوسری حدیثوں کا اس طرح کی حدیث کے ساتھ اٹیچ ہو جانا اس ضعیف حدیث کو حسن بنا دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ایسا کیا ہے، یہ محدثین کو حق حاصل رہا ہے تو ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں۔ تو کوئی کچی بات انشاءاللہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم سے صادر نہ ہو۔ اور اس کے بعد جادو کے حوالے سے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ حرام ہے، اور اس جادوگر کی سزا ان جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا تلوار کے ساتھ مارنا ہے۔ اور العمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اہل علم، بعض اہل علم کا اس کے اوپر باقاعدہ عمل بھی رہا ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ان کے علاوہ لوگوں میں سے۔ تو وہو قول مالک بن انس، اور یہی قول امام مالک بن انس کا ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا، انما یقتل الساحر، جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اذا کان یعمل فی سحرہ ما یبلغ بہ الکفر، بشرطے کہ وہ اپنے جادو کے اندر ایسی حرکتیں کرتا ہو جو کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو فاذا عمل عملا دون الکفر فلم نر علیہ قتلا، اگر اس نے کفر کے علاوہ کوئی اس کے نیچے والا کچھ عمل کیا ہے، کچھ الفاظ بولے ہیں، تو قتل کے علاوہ اس کو تعزیر لگائی جائے گی اور سزا اس کو پھر بھی دی جائے گی۔ تو اس عمل کے سخت قابل حد ہونے اور کم از کم قابل تعزیر ہونے دونوں کے حوالے سے ثابت ہوا کہ حرام ہے، اور اس کی باقاعدہ شرعی طور پر عدالت کے اندر کیس کر کے سزا دلائی جا سکتی۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1460 ہے۔ اس حدیث حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس میں امام مالک، امام شافعی کا قول بھی اسی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ 1460 1460 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الموبقات، جہنم واجب کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ وہ کیا ہیں؟ الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ایک، اور جادو کرنا دو۔ اب جو لوگ باقاعدہ جادو کو ولایت سمجھتے ہیں، اور جادو کا دنیا کے اندر سب سے بڑا ماہر کون ہوتا ہے؟ یہ ایران کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کا لفظ MUGH، مغ، میم غین مغ، اس کا اصل مادہ ہے۔
تو بغ کا معنی ہوتا ہے جادو اور مغوث اس کا معنی ہوتا ہے جادوگر. یہ مذہب ہی جادوگروں کا اور ان کا مرکز ایران میں ہے. آگے بات کو تھوڑا سا ٹور کے چلا کے آپ اگلی منزل تک خود پہنچ جائیں. اس وقت بھی آپ کے ملک میں بہت لوگ ایسے ہیں نا جو جادوگری کے ماہر ہیں اور اپنے آپ کو جادو کی وجہ سے ولی اور جادو کو ولایت سمجھتے ہیں. آگے چلیے. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کی بارگاہ کا ثواب بہت بہتر ہے، کاش وہ جانتے. ہاں، اگر یہ ایمان لاتے تو ثواب اللہ کے ہاں ملتا. آگے چلیے، آسان ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو، اپنے رسول کو راعینا نہ کہو اور انظرنا کہو، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درس دیتے، پڑھاتے، تبلیغ فرماتے تو اگر صحابہ اکرام کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ معاف فرمائیے، رعایت کیجیے. یہ ہر بولی کا یا ہر علاقے کا یا ہر دور کا ایک لفظ رہا ہے اور اب بھی چلتا ہے. اس وقت آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، معافی چاہتا ہوں، دوبارہ بات پوچھوانی جی معذرت میں نے سمجھا نہیں، یا ایکسکیوز می، یا سوری. مطلب کیا ہوتا ہے؟ دہرائیے. یہ میں نے مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. تو اس زمانے میں ان کی جگہ پہ لفظ کیا بولا جاتا تھا؟ رائنا، رعایت ہو، ہماری رعایت فرمائیے. مطلب کیا ہے؟ ارشاد دہرایا جائے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ ادب کا لفظ تھا. اچھا ذرا غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو سمجھنے میں سے بعض صحابہ اکرام رائنا بولتے تھے. پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ماحول کلاس روم کا تھا. ایسا ہے نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کو اپنے سامنے بٹھا کر حلقہ بنا کر، حدیثوں میں آتا ہے حلقے میں بٹھاتے تھے تو آپ باقاعدہ درس دیتے تھے، سبق دیتے تھے، لفظ بلفظ پڑھاتے تھے. ایسا حدیثوں میں ہے. پھر سنتے تھے، میں نے کیا پڑھایا ہے مجھے سناؤ. یہ بخاری میں حدیث کہ صحابہ سے حضور سنتے تھے. جو یہودی پاس ہوتے تھے وہ صحابہ اکرام کے اس لفظ راعنا کا مذاق اڑاتے تھے تو صرف اس میں یہ لگا دیتے راعینا معاذ اللہ. تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ نسل ہے، ان کو عادت تھی. یہ پہلے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، وقولوا حطۃ، شہر میں داخل ہو تو تم نے حطۃ کہنا ہے. انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑا تھا، حبۃ فی شعیرۃ. انہوں نے کہا جی جو میں گندم، جو میں دانے، یہ کہہ کے مذاق اڑانا شروع کیا. یہی ان کا یہاں بھی وتیرہ تھا اور یہ قرآن کے اندر ان کی لفظی حرکتوں کی دوسری مثال. اس وقت اللہ پاک جل شانہ نے یہ آیت نازل کی اور صحابہ اکرام کو منع فرما دیا کہ آپ لوگ رائنا نہ کہیں. اگرچہ رائنا کہنا بنیادی طور پر درست ہے، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن جب گستاخ کو گستاخی کا موقع ملتا ہو تو ایسے جائز لفظ کو بھی احتیاطاً چھوڑ دینا زیادہ مناسب. یہ بغوی میں اور واحدی کی اسباب النزول میں یہ اس آیت کے نزول کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. آگے چلیے جی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اے مسلمانوں، کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی بھلائی اترے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے محبوب کی اعانت کے لیے، حضور کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے جیسا کہ قرآن کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تو یہ لوگ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت و رسالت کے لیے چنا اور محبوب کے یاروں کو محبوب کی خدمت اور غلامی کے لیے چنا ہے۔ اور یہی بات حدیث میں بھی آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ کو خود چنا ہے، سوى النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ تو واختار علی منہم اربعۃ، اور میرے لیے میرے صحابہ میں سے 4 کو چنا ہے، ابا بکر و عمر و عثمان و علی، ان 4 کو چنا ہے۔ ہم خیر و اصحابی، یہ میرے تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، وفی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے صحابہ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے، شفا شریف میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں، اور ریاض النظرہ میں بھی ہے۔ آگے چلیے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کریں یا بھلا دیں، تو قرآن کی آیتیں منسوخ بھی ہیں اور بھلا بھی دی گئیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کے اندر ان کے الفاظ بھی تھے جو اٹھا لیے گئے۔ اس کی مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ فلاں آیت تھی، کوئی جگہ ذہن میں وہ جگہ خالی ہو چکی جہاں سے وہ آیت اٹھا لی گئی۔ ان میں آیت رجم بھی موجود ہے، شامل ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، تو مراد ہے ما نثبت خطها، وہ آیت جس کی لکھائی باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ ہے ما ننسخ جسے ہم منسوخ کرتے ہیں۔ بعض آیتیں ایسی تھیں منہا ان ترفع تلاوتها، کہ ان کی تلاوت بھی اٹھا لی گئی۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، ایک تلاوت منسوخ حکم باقی، 2 حکم منسوخ تلاوت باقی، 3، ہاں یہ 3 ہی ہیں، اور حکم اور تلاوت دونوں باقی۔ یہ چوتھی قسم نسخ میں نہیں آتی، یہ وہ ہے جو قرآن سارے کا سارا آپ کے پاس۔ جی ابن عباس کا یہ قول تفسیر بغوی میں موجود ہے جو بنیادی تفاسیر میں شمار ہوتی، اور آپ کو یاد ہوگا مقدمے میں آپ کو وہ 40 آیتیں بتائی جا چکی ہیں جن میں سے 20 ناسخ ہیں اور 20 منسوخ ہیں۔ ہم نے اس پر غور کیا کہ ان ناسخ و منسوخ آیتوں کو وہاں پر شروع میں رکھا جائے یہاں اس آیت کی تفسیر کے تحت رکھا جائے، تو مناسب یہی سمجھا گیا کہ اس کو وہیں پر ان کو 40 کی 40 آیتوں کو مقدمے میں بیان کر دیا جائے۔ آگے چلیے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اے سننے والے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، تو یہ حقیقی معنی میں دوست اور مددگار مراد ہے، ورنہ قرآن خود کہتا ہے کہ المومنون بعضهم اولیاء بعض، یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں، تو یہاں فرمایا اللہ کے سوا ولی کوئی نہیں۔ تو فرق کیا ہوگا؟ یہی وہ چیز ہے جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہوتی ہے، یا دین پورے کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے تمام دلائل کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایک چیز پکڑ کے بھاگ پڑنا یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ اللہ کا ولی ہونا حقیقی معنی میں ہے، اللہ کے ولیوں کا ولی ہونا مجازی معنی میں اللہ کی عطا سے ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے بےہودہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے زمانہ میں موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ہاں، یہی وہ سوالوں والی بات تھی جو گائے کو ذبح کرنے کے واقعے کے ضمن میں نے آپ کے سامنے سوالوں کی بہت ساری مثالیں رکھی تھیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کثرت سوالات کی بجائے چپ کر کے خاموش رہ جانے والا طالب علم ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاموشی اور ادب کی برکت سے اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھولتا ہے۔
چلیے ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب نے اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو گیا تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم لائے، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ فی الحال ان سے آپ نے درگزر کرنا ہے اور عفو سے کام لینا ہے۔ فی الحال عفو کا حکم تھا اور بعد میں جہاد کا حکم ملا تو عفو درگزر منسوخ ہوا اور جہاد کا حکم لاگو ہوا۔ جہاد کے حکم کے بارے میں آگے جب اس کے حکم کی آیات آئیں گی تو ان پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان لانے کے باوجود اس کے بعد وہ دوبارہ آپ لوگوں کو ارتداد کی راہ پر ڈال دیں، لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کے دین کی ترقی کا، آپ لوگوں کے پاک محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا حسد موجود ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ فی الحال آپ درگزر کیجئے، انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے جو آیتیں آئیں گی ان پر زیادہ گفتگو ہو جائے گی۔ آگے جی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی تم اپنے لیے پہلے سے بیچ دو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ جہاد کا حکم آنے سے پہلے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اپنی روحانی ترقی اور اپنے روح کو مضبوط کرنا، فی الحال اس کام پہ لگے رہیں، اور جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ میں بول دیتا ہوں تو ہم اس کا حکم دیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی اپنے اعمال میں سے اللہ کے ہاں بھیجو گے وہاں اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہیں صحیح سالم جوابی طور پر میسر آ جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد تھا اس کو فی الحال تسکین دینے کے لیے اللہ پاک نے اس قسم کی حوصلہ افزائی عطا فرمائی ہے، اور نماز روزے کے ذریعے سے اپنے روح کی تیاری اور اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کا فی الحال حکم دیا ہے۔ آگے چلے جی۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز نہ جائے گا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ پہلے گزر چکی ہے کہ ہمیں جہنم میں صرف چند دن رہنا پڑے گا، تو یہاں فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی دلی حسرتیں ہیں، اندر کے ارمان ہیں، حقیقی فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ان سے کہیے کہ تم ہی جنتی ہو، یہ کہتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں، تو اس کی ذرا دلیل پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بات دعوے سے نہیں، بات دلیل سے کرو۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان کے جو دعوے تھے کہ یہودی جنتی ہیں اور عیسائی جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے بلا کیوں نہیں، جنت اس کو ملے گی من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ تو اصل میں من اسلم وجہہ، اپنا چہرہ جھکایا، سر جھکایا، مراد اس سے ہے اخلص دینہ، جس نے اپنے دین کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص پیدا کیا۔ بات تو اس کی ہو رہی ہے۔ تو وہ محسن، اور وہ بندہ سچے دل سے احسان کا جذبہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں سلیم قلب لے کر حاضر ہوا ہو تو فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے اس اخلاص کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے مل جائے گا،
اور آگے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، آگے اولیاء کی ولایت کے اور اللہ کا ولی اور متقی ہونے کے ثمرات ہیں، وہاں پر بھی یہ 11ویں سپارے میں یہ آیت موجود ہے، اور جگہ جگہ قرآن شریف میں آتی ہے۔ مختلف مواقع پر اس آیت کا بیان ہونا ان سارے لوگوں کے لیے مختلف حوالوں سے جو لوگ اس قابل ہیں ان کے لیے یہ آیت قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کی گئی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ لیکن ایسی آیتوں کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ دنیا کے اندر خوف غم آ سکتے ہیں، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، گمراہی کا خوف ہو سکتا ہے، غربت کا خوف ہو سکتا ہے، سانپ بچھو کا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ خوف دنیا کے اعتبار سے ہے۔ آخرت کے اندر جا کے جو لوگ لا خوف ہو جائیں گے وہ ولی ہوں گے، اور اس قسم کی آیتیں دنیا سے نہیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔